بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردومنزل.com سے میں ہوں سبیحہ صبا۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب خالد معین صاحب، ایک معتبر حوالہ، ادب میں، صحافت میں ایک بہت بڑا نام۔ آپ کے 4 شعری مجموعے، 3 نثری کتب شائع ہو چکی ہیں۔ شعری مجموعے بے موسم وحشت، ان حماق، پس عشق، ناگہاں، رفاقتیں کیا کیا، ادبی منظر نامے کا احوال۔ اب سب دیکھیں گے تو یہ ہے اسٹریٹ تھیٹر پر مبنی کتاب ہے، اور مصوران خوش خیال، کراچی کے 5 مصوروں کے فن اور شخصیت پر تفصیلی گفتگو۔ تو انہوں نے بھی بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، ہم مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آج تشریف لائے یہاں۔ جی مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ تو یہ اتنا نام اور اتنا یہ جو آپ نے اعتبار اپنا قائم کیا ہے، بہت جدوجہد کرنی پڑی؟ نہیں کوئی، مجھے میں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ بہت ابتدائی سے اچھے احباب، سینئرز ہمارے ہم اثر، ان کی طرف سے بہت توجہ ملی، بہت محبت ملی۔ تو مجھے نہیں لگا کہ بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہوں، ہنستے کھیلتے آگے بڑھتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہو گئے معاملات، دوستیاں ہو گئی، اور پڑھنے پڑھانے کی اصل تو وہ جنون ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے کسی بھی فن کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جی بالکل۔ تو وہ جو ہے وہ جنون تو بہت زیادہ تھا، اب تک ہے، یہ نہیں ختم ہوتا، صحیح صاحب کی عمر میں بھی نہیں ختم ہوتا، آخری سانس تک ہے، شاید اس عمر میں تو سلیر بھائی کا نہیں تو بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، ان کو شروع سے ہی ہے بس یہ جو ہے نا مشاعرے کروانے کا یا محفل منعقد کرنے کا بہت شوق ہے، جی، تو اسی کو میں پھر لے کے آگے بڑھ رہی ہوں۔ اصل میں یہ شوق اس لیے بھی ضروری ہے کہ شعر کہنے والے تو بہت سے بات مل جاتے ہیں، لیکن شعر کی ترویج کرنے کے لیے یا یہ محفل سجانے کے لیے جس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے اور جس واقعی جنون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صغیر صاحب جیسے لوگوں کو ہی کا خاصہ ہے۔ ہاں بس ان کا بس نہیں چلتا کہ کتنا اس کو پھیلا دیں، تو میں بہت روکتی ہوں کہ محدود رہنے دیں، جو میرے بس میں میں کر سکتی ہوں۔ لیکن اچھا ہے، یہ مل بیٹھنے کا ہمارے لیے بھی اچھا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت اچھا کہ بیٹھ کی گفتگو ہو جاتی۔ اور تو آپ سے تھوڑا تھوڑا سنیں گے اب تھوڑی سی باتیں۔ جی شاعری میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا، بہت اچھے، واہ واہ، اور کیا کیا، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا، اور 2-4 کام چھوڑیے ہم نے تو عمر بھر، 2-4 کام چھوڑیے ہم نے تو عمر بھر کچھ بھی نہ حسب حال کیا اور کیا کیا، کچھ بھی نہ حسب، 2-4 کام چھوڑیے ہم نے تو عمر بھر کچھ بھی نہ حسب حال کیا اور کیا کیا، کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، بہت اچھی بات، تا دیر پھر ملال کیا اور کیا کیا، کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، تا دیر پھر ملال کیا اور کیا کیا، اور تو آستین کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، تو آستین کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا، تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں،
اس پر تیرا خیال کیا، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا۔ اچھا، یہ جو نثر ہے آپ نے صحافت میں آنے کے بعد شروع کی یا شاعری پڑھنے کی؟ شاعری، بالکل شاعری ہی کی اور شاعری ہی سے آغاز ہوا، پھر کیونکہ صحافتی سلسلہ بھی چل گیا، لیکن نثر میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں مطلب لکھ سکوں گا، یہ میرے اندر ایک گمان تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شاعری سے پہلے جو پڑھنے کا سلسلہ تھا بچوں کی کہانیوں اور بچوں کی ناولوں سے لے کر، جو اس وقت گمان نہیں تھا کہ شاعری بھی ہوگی، تو وہ خاصا عرصہ ایسا تھا جس میں کہ یہ نثر بہت پڑھی کہ جاسوسی کہانیاں، پھر سماجی ناول اور معاشرتی ناول، اور اس زمانے میں لائبریری سسٹم ہوتا بہت اچھا تھا، تو وہ ہم نے جب میٹرک کیا ہر بچے کو اتنا شوق تھا۔ جی ہاں، اچھا آپ دیکھیں جو جس میں ہماری کوئی تحریر چھپنی ہوتی تھی وہ آتا تھا، کتنا انتظار رہتا تھا، اس کا تو ایک جو ہیپینس ہوتی تھی بہت الگ مختلف ہوتی تھی۔ تو میرا سلسلہ یہ بھی رہا کہ میں نے بہت زیادہ فکشن ایک سطح پہ پڑھا، اور جب تک میں ادب کی طرف آیا تو میرے پڑھنے کی جو ایک ریڈنگ ہیبٹ ہے بہت اسٹرانگ ہو چکی تھی، لہٰذا جیسے ہی میں شاعری کی طرف آیا اور جب تو میں نے بہت تیزی سے پھر ظاہر ادب کو بھی پڑھا، اور پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت سے بھی ہے جب سے میں تھوڑا سنجیدگی سے شاعری شروع کی 84 سے، اور وہ مستقل ہے اور اب بھی ہے، اور اتنا ہی مزہ دیتا ہے اور اتنا ہی سکھاتا ہے۔ ہاں بہت اچھا۔ یہ محفلوں میں ہم جاتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے؟ محفلوں میں جانے کا ایک فائدہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کچھ احباب سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر ایک یہ ہے کہ جو رفتار ادب ہے جس کو ہم ادب کے رسائل کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا تازہ کتابوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں براہ راست جو ہے ادب کی محفلوں میں، اگر کسی کتاب کی رونمائی ہے تو وہاں کسی مشاعرے میں یا کسی مذاکرے میں براہ راست اس کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب لیکن ایک تناسب اس میں بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو بعض دفعہ بہت انتظار کرنا پڑتا ہے یا کچھ مسائل آتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ، یہ ہماری ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک کلی سماجیات کا حصہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ شادیوں میں بھی جائیے تو لوگ بہت دیر سے آتے ہیں، کسی اور تقریب میں بھی جائیے تو بھی بہت دیر سے آتے ہیں، یہی صورت ادب کی بھی ہے۔ اب آپ دیر سے، کیونکہ ہم سب ایک اس عادت کے لوگ ہیں کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ وقت سے پہنچ جائیں، تو وقت سے پہنچنے کی جو سزا ہے وہ ہر بار اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بات ہے۔ تو یہ آپ کا جو پورا حلقہ احباب ہے وہ ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں مل کے، جو بھی آپ کو اچھے، یعنی جو آپ کے شاعر ہیں آپ کے ساتھ وہ کافی اچھے شاعر ہیں آپ کے ہم اثر یا آپ کے ساتھ ساتھ جو چل رہے ہیں۔ جی، میں نے اس سلسلے میں کتاب جو ہے رفاقت کیا کیا جو ہے، یہ کتاب مجھے اس کا خیال اسی لیے آیا تھا کہ کچھ ہمارے سینئرز تھے، کچھ ہمارے بالکل ہم اثر تھے، اور کچھ ہمارے جونیئرز تھے۔ ان تینوں کی جو ایک حلقے تھے جن حلقوں میں میں جا سکا، ان حلقوں کو ان کی یادیں ہیں اس کے اندر۔ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے بالکل سینئرز جیسے خالد حمیدی یا ساقی امروہی، اور اس میں ضمناً جو ہے ہمارے اور اساتذہ جو ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد جو بالکل ہماری نسل ہے ہم سے ذرا پہلے کی، اس میں احمد نوید اور حسنین جعفری اور جاوید صبا، اعظم بہزاد، سلامت رکھے اللہ، یہ سب لوگ جو ہیں، ان میں سے اعظم بہزاد تو چلے گئے، کچھ حسنین جعفری بھی چلے گئے، لیکن بہت سارے واقعات ہیں، دعا ہے کہ وہ اچھی طرح رہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ہمارے بعد کی تھوڑی بالکل فوراً کے بعد کی نسل تھی جس میں نعمان جعفری بھی ہیں، اور بہت سارے ندیم اسد ہیں اور محمد عتیق ہیں، اور ایک پورا حلقہ دوستوں کا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بالکل جو ایک تازہ نسل ہے وہ بھی آ چکی، کیونکہ تو ان پر بھی کوئی 20-25-30 سے قریب نوجوانوں کا انتخاب میں نے کیا تھا۔ اور اس کتاب میں نے کوشش یہ کی تھی سبیہ صاحبہ کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ذکر اور یعنی کہ گفتگو کے علاوہ ان کا ایک شعری انتخاب بھی دیا تھا۔ چونکہ ظاہر ہے اگر میں کسی شاعر پر گفتگو کر رہا ہوں تو شاعر پر گفتگو کرنے کے ساتھ جو ہے اس کی جو گواہی ہے اس میں اس کا کلام ہے۔ تو میں نے کوشش کی تھی کہ اس میں جیسے امین نصیب عنبر ہیں اور اس میں اور احباب ہیں،
ان پر گفتگو بھی کی ہے کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں, کس طرح چلے ہیں. اس کے بعد ان کا ایک شعری انتخاب بھی دے دیا ہے جو بالکل تازہ ترین لوگ نیل احمد تک جو ہے. جی ہاں, اس سے یہ ہوا ہے کہ کراچی کے باہر بھی جب کتاب گئی ہے تو انہیں بھی کچھ آگے. آپ کی تفصیل سے سن کے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی, کیونکہ اب دیکھیے یہ جو جیسے کل نعمان جافی کو سنا تو وہ اتنے شاید مشاعروں کے شاعر نہیں ہیں ایسے, مطلب جیسے ہم باہر رہے ہیں, مجھے اتنا بہت زیادہ اتفاق نہیں ہوا. جی وہ کل ایک ان کی شاعری سنی تو ایک تاثر ابھرا کہ کیا اچھے شاعر ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا. بہت سارے شعراء بیچارے اپنے زندگی کے حالات کی وجہ سے یا فاصلوں کی وجہ سے یا کچھ اور مسائل کی وجہ سے اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے, لیکن اپنے تخلیقی جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ اس میں ضرور اسی طرح حصہ لیتے ہیں. جیسے نعمان جافی کی مثال ہے تو یہ خاصا گوشہ نشین شاعر ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ مستقل پڑھنے والے, سوچنے والے, لکھنے والے اس صف کا آدمی ہے. بالکل ایسا نظر آ رہا تھا. میں ایک دفعہ کافی پرانی بات ہے ساحیوال میں گئی تو پہلے کی نسبت میں مشاعرے کم ہو رہے تھے, تو میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہم سب استاد ہیں جو بھی شاعر ہے نا, تو اب جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹیوشن وغیرہ مہنگائی کی وجہ سے پڑھانے والے لوگ, تو وہ کہنے لگے کہ ہم مشکل ہو گئی کیونکہ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ زندگی بھی مشکل ہوئی ہے, مہنگائی بڑھی ہے, حالات سماجیات تبدیل ہوئی ہیں. اب سادگی جو ہمارے آپ بالکل شروع کے ابتدائی دور میں جیسے سادگی ہوتی تھی اور انسان یہ سوچا تھا کہ بس ایک جاب کر لی ہے, گزارا ہو رہا ہے تو گزارتا تو ہوتی بھی تھی, برکت بھی زیادہ تھی. اب یہ ہے کہ آدمی 12 گھنٹے 14 گھنٹے جاب کر رہا ہے, پھر فیملی ہے, پڑھائی ہر چیز مہنگائی, تو پھر وہ اب وقت کا مسئلہ ہو گیا ہے نا. تو یہ جو آپ کراچی کے تو فاصلے بہت مارتے ہیں, کراچی میں آپ 1.5 گھنٹہ تو آپ کو لگ جاتا ہے جانے میں, لیکن بڑی ہمت ہے جو یہ چل رہے ہیں مرکز. اور جی ہاں یہ اصل میں چونکہ ہماری سماجیات میں ادب کا تھوڑا سا وہ ذرا یعنی کہ کم ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے یہاں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی جو ہے وہ بھی کسی شے کو بیچنے میں اگر وہ ذرا سا غنائیت کے ساتھ بیچتے ہیں تو وہ زیادہ تیزی سے بکتی ہے, چونکہ بعض لوگ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں, لیکن بعض انہوں نے کہیں میر صاحب کی, کہیں غالب کی, اور سندھ میں جائیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب کی, سچت احمد صاحب کی, وہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو یاد ہوں گی, حافظے میں ہوں گی. جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ بھی, تو یہ تو شروع سے ہی چل رہا ہے نا. ہم نے والدین کو دیکھا تو وہ شعروں میں بات کرتے تھے, بیت بازی کی ہوتی تھی محفلیں, تو موقع کے حساب سے کوئی نہ کوئی انہیں اچھا سا شعر سناتے تھے. جی تو یہ چیزیں تو ہیں ہمارے مشرق میں جو ہے شعر و ادب کو جو ہے بہت اہمیت حاصل ہے, اور مختصر سی بات بھی وزن آ جاتا ہے. اور غزل میں تو وہ کمال ہے ہی کہ بہت ہی اختصار سے آپ ایک مکمل بات پہنچا دیتے ہیں کم بات میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فیس بک کی مقبولیت ہوئی ہے اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ شعر و ادب کا ہی ہے, چاہے اس سے شوق رکھنے والے لوگ اس میں شامل ہوئے ہوں یا اس پہ تبصرہ کرنے والے لوگ شامل ہوئے ہوں یا خالص ادیب اور شعراء اس میں شامل ہوئے ہوں. تو اس کی اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ معیارات ہی کم ہیں کہیں زیادہ ہیں, لیکن اس کی مقبولیت میں اگر آپ دیکھیے جا کے بیان السطور تو اس پہ شعر و ادب کا ایک بڑا حصہ ہے. اور پھر دیکھیں وہ جو رسالہ ہے اتنے مرحلوں سے گزر کے, اور ادبی رسالے بہت محدود تعداد میں آگے جاتے ہیں. اور آپ ابھی میں غزل فرض کیا آپ کی سنوں, وہ آپ گھر تک پہنچیں گے نا تو 400 لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے, تو یہ بڑی تیز رفتاری سے جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے کہ کراچی کے لوگ ہیں تو ہم ظاہر ہے اگر محفل کرتے ہیں تو کراچی ہی تک محدود رہ جاتے ہیں. فیس بک سے یہ ہے کہ پورے پاکستان میں, پنجاب بھر میں, پھر باہر ممالک میں بھی ہمارا ایک مکالمہ بن جاتا ہے. ہم چیٹ بھی کر لیتے ہیں, ہم خیر خرید پہ پہنچا دیتے ہیں, ان کی تصاویر بھی آ جاتی ہیں, ان کی محفلوں کی تصاویر بھی آ جاتی ہیں, کہیں بھی رودات بھی آ جاتی ہے. تو دیکھا جائے تو وہ گلوبل ولیج والی صورتحال جو ہے وہ خاصی حد تک یہ واٹس ایپ نے اور فیس بک نے کی ہے. لیکن اب بہرحال بات وہی ہے کہ اس سے زیادہ ہم فائدہ کیسے اٹھا سکیں, اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور لیکن اس میں جو پہچان ہے نا وہ صحیح لوگوں کی
ہو تو یہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا. سر یہ صاحبہ ظاہر ہے ہر چیز جب آتی ہے تو اس میں کہیں کمی بیشی بھی ہوتی ہے, کہیں زیادتی بھی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے جسے کہتے ہیں ہم چھنی جو ہے وہ چھانتی جاتی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ شفاف ہوتی جاتی ہیں. تو ایک توقع رکھنی چاہیے کہ اور بہتر ہو جائے گی صورت. جی بالکل. اب میں کچھ لگاتار میں کرتا ہوں. میں یہ تازہ ہی غزلیں ہیں کہ خواب کے منظر پاس کے رشتے, خواب کے منظر پاس کے رشتے جیسے دور نکل جاتے ہیں, جیسے دور نکل جاتے ہیں. خواب کے منظر پاس کے رشتے جیسے دور نکل جاتے ہیں, ویسے روز کے ساتھی ایک دن ہم سے دور نکل جاتے ہیں, ویسے روز کے ساتھی ایک دن ہم سے دور نکل جاتے ہیں. عشق لبوں کو سی دیتا ہے, حسن کسی سے کچھ نہیں کہتا. عشق لبوں کو سی دیتا ہے, حسن کسی سے کچھ نہیں کہتا. پھر بھی پہلی رسوائی کے چرچے دور نکل جاتے ہیں. پھر بھی پہلی رسوائی کے چرچے دور نکل جاتے ہیں. عشق لبوں کو سی دیتا ہے, حسن کسی سے کچھ نہیں کہتا. پھر بھی پہلی رسوائی کے چرچے دور نکل جاتے ہیں. آتے جاتے لوگوں کا کیا موج ہوا ہیں موج خوشبو. آتے جاتے لوگوں کا کیا موج ہوا ہیں موج خوشبو. جیسے اچانک پاس آتے ہیں ویسے دور نکل جاتے ہیں. جیسے اچانک پاس آتے ہیں, آتے جاتے لوگوں کا کیا موج ہوا ہیں موج خوشبو. جیسے اچانک پاس آتے ہیں ویسے دور نکل جاتے ہیں. اور جیون بھر کے روگ سے پہلے آئینے نے سمجھایا تھا. جیون بھر کے روگ سے پہلے آئینے نے سمجھایا تھا. آنکھیں خالی رہ جاتی ہیں, سپنے دور نکل جاتے ہیں. جیون بھر کے روگ سے پہلے آئینے نے سمجھایا تھا. آنکھیں خالی رہ جاتی ہیں, سپنے دور نکل جاتے ہیں. اور اتنے دنوں تک دل کے غبار کو دل میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اتنے دنوں تک دل کے غبار کو دل میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ورنہ شکوے رہ جاتے ہیں, اپنے دور نکل جاتے ہیں. بہت اچھا. اتنے دنوں تک دل کے غبار کو دل میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ورنہ شکوے رہ جاتے ہیں, اپنے دور نکل جاتے ہیں. ورنہ شکوے رہ جاتے ہیں, اپنے دور نکل جاتے ہیں. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی پہلے جیسی بات کہاں ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی پہلے جیسی بات کہاں ہے. بچپن رخصت ہو جانے سے بچے دور نکل جاتے ہیں. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی پہلے جیسی بات کہاں ہے. بچپن رخصت ہو جانے سے بچے دور نکل جاتے ہیں. بچپن رخصت ہو جانے سے بچے دور نکل جاتے ہیں. اور عرض کرتا ہوں کہ ہنسی لبوں پہ سجا لینا اور خوش رہنا. ہنسی لبوں پہ سجا لینا اور خوش رہنا. تمام زخم چھپا لینا اور خوش رہنا. ہنسی لبوں پہ سجا لینا اور خوش رہنا. تمام زخم چھپا لینا اور خوش رہنا. ہم اپنے آپ سے بچھڑے تو کوئی بات نہیں. ہم اپنے آپ سے بچھڑے تو کوئی بات نہیں. تم اپنے آپ کو پا لینا اور خوش رہنا. ہم اپنے آپ سے بچھڑے تو کوئی بات نہیں. تم اپنے آپ کو پا لینا اور خوش رہنا. بگاڑنے پہ تلا ہے جسے یہ شہر تمام. بگاڑنے پہ تلا ہے جسے یہ شہر تمام. سنو وہ بات بنا لینا اور خوش رہنا. بگاڑنے پہ تلا ہے جسے یہ شہر تمام. سنو وہ بات بنا لینا اور خوش رہنا. یہ بات اتنی بھی آسان نہیں خزاں رت میں. یہ بات اتنی بھی آسان نہیں خزاں رت میں. اجاڑ گھر کو بسا لینا اور خوش رہنا. یہ بات اتنی بھی آسان نہیں خزاں رت میں. اجاڑ گھر کو بسا لینا
اور خوش رہنا. ہماری طرح کا کوئی نہ مل سکے جو تمہیں، ہماری طرح کا کوئی نہ مل سکے جو تمہیں. خود اپنے ناز اٹھا لینا اور خوش رہنا. خود اپنے ناز اٹھا لینا اور خوش رہنا. بچھڑنے والے نے اتنا کہا بچھڑتے ہوئے، بچھڑنے والے نے اتنا کہا بچھڑتے ہوئے، کسی سے ہاتھ ملا لینا اور خوش رہنا. بچھڑنے والے نے اتنا کہا بچھڑتے ہوئے، کسی سے ہاتھ ملا لینا اور خوش رہنا. ہنسی لبوں پہ سجا لینا اور خوش رہنا. تمام زخم چھپا لینا اور خوش رہنا. اچھا، یہ جو بہت اچھی سنائی آپ نے، آپ کو ورثے میں ملی شاعری؟ اچھا، ایک اعتبار سے تو سبیہ صاحبہ شاعری کا ورثے کی صورتحال بھی ہوئی ہے، یعنی وہ سلسلہ تھا، لیکن یہ کوئی ایسا گمان مجھے اس وقت نہیں تھا جب میں شاعری کی طرف آ رہا تھا یا میرا جنون آغاز ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب میں شاعری کی طرف تھوڑا سا آ گیا اور میں نے اپنی فیملی کو تھوڑا سا انوالو کیا، یا میں نے اپنے والد سے ایک دن بیٹھ کے ان کو بتایا، بہت ڈرتے ڈرتے کہ اس طرح کا سلسلہ ہے، تو پھر مجھ پر یہ انکشافات بھی ہوئے کہ وہ خود بھی کچھ عرصے شاعری کی طرف رجوع رہے. پھر معاش کے حالات کی وجہ سے کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کنارہ کش ہو گئے. لیکن ایک ذوق ان کو رہا، اچھے شعر کا ذوق بہت تھا انہیں اور شاعری کی سمجھ بوجھ بہت تھی. اسی طرح ہمارے دادا تھے، وہ بھی نیاز صاحب ان کا نام تھا، نیاز اللہ خان، اور وہ بھی شاعری کرتے تھے بریلی میں اور اساتذہ میں ان کو شمار ہوتا تھا. پھر وہ آخری وقت میں تو پھر نعتیہ شاعری کی طرف آ گئے تھے. ان کی نعت کا ایک مجموعہ مختصر سا نعت کے تازہ پھول وہ شائع ہوا تھا. لیکن وہ پھر اسی ہجرت میں والد صاحب کی جب وہ چیزیں ادھر ادھر ہوئی تو وہ بہت مجھے بڑا حلال ہے اس کا ذاتی طور پر کہ ان کی کچھ چیزیں ہم تک نہیں ہیں. لیکن یہ سلسلہ ہمارے خاندان میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں. ایک انور چغتائی صاحب تھے جو بریلی کے اساتذہ میں سے تھے، تو وہ ہمارے کزن ہوتے تھے. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی بھی کئی کتابیں آئیں اور وہ بھی وہاں شاعری کرتے رہے. تو اس طرح ہمارے خاندان میں تھوڑا بہت سلسلہ. اچھا، راشد نور ایک ہیں ہمارے، یہ بھی کزن ہیں جو صحافی بھی ہیں، مشہور شاعر بھی ہیں. تو یہ بھی جب میری اب شاعری کا آغاز ہوا تو پھر میری ملاقات، ان کے والد بھی نور بریلوی صاحب، وہ بھی شاعر بہت اچھے ہیں، ان کی کتابیں بھی کہیں ہیں. تو جب میری شاعری کا آغاز ہو گیا تو پھر میری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ ان کے جو بڑے بھائی تھے شاہد نور صاحب بھی شاعری کرتے تھے. والد صاحب کے ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ان کے ہمارے ظاہر کزن بھی تھے وہ. تو ان کے ذریعے پھر میری ملاقاتیں، میں رجوع ہوا راشد نور صاحب سے بھی. تو یہ فیملی میں یعنی کافی کچھ سلسلہ تھا کچھ سلسلہ. لیکن میرے ہم عمروں میں ایسا کوئی نہیں تھا، میرے دوستوں میں اور بچوں میں بھی کوئی ایسا خاص نہیں. لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ ضرور ڈائریکشن کی طرف آیا ہوا ہے، اس طرح سے اس کا لاسٹ ایئر ہے، تو وہ ضرور کوئی لکھتا ہے، ڈائریکشن کرتا ہے اپنی چیزیں. شاعری کی طرف آ رہا کوئی. 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا. حالانکہ ایک وقت میری بیوی جو ہے بڑی سی خواہش تھی، اللہ اسے بخشے، ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میرے بچے جو ہے اس طرف آئیں. اور میں بھی بڑی حوصلہ افزائی کرتا تھا. لیکن وہ ڈیبیٹ وغیرہ تک رہے میرے بچے، اسکول لائف تک، کالج لائف. وہ جو کریٹیو ایک کام ہوتا ہے شاید تو ہوتا ہے نا یار. بس وہ ظاہر ہے یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے، بائی بور نہیں ہوتا ہے، بس صلاحیت کو نکالتا ہے، وہ پھر منکشف ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی. تو چلیں آپ پھر شاعری کی طرف آتے ہیں. شاعری میں لایا ہوں اس لیے کہ آپ کو میں سنا سکوں بہت خوشی کے ساتھ. یہ غزل ہے جناب کہ دل سادہ جو بغاوت پہ اتر آیا ہے، دل سادہ جو بغاوت پہ اتر آیا ہے، شہر کا شہر نصیحت پہ اتر آیا ہے. دل سادہ جو بغاوت پہ اتر آیا ہے، شہر کا شہر نصیحت پہ اتر آیا ہے. اول جو میرے نام سے بھی شاکی تھا، اول جو میرے نام سے بھی شاکی تھا، اب وہی شخص محبت پہ اتر آیا ہے. اول جو میرے نام سے بھی شاکی تھا، اب وہی شخص محبت پہ اتر آیا ہے. خود کو دیکھوں تو تیرے عکس کی خوشبو آئے،
خود کو دیکھوں تو تیرے عکس کی خوشبو آئے، آئینہ آپ کے شرارت پہ اتر آیا ہے، آئینہ آپ کے شرارت پہ اتر آیا ہے، خود کو دیکھوں تو تیرے عکس کی خوشبو آئے، آئینہ آپ کے شرارت پہ اتر آیا ہے، دل کے بدلے اس سے دنیا کی طلب تھی صاحب، دل کے بدلے اس سے دنیا کی طلب تھی صاحب، سو وہ سیدھا ہی تجارت پہ اتر آیا ہے، سو وہ سیدھا ہی تجارت، دل کے بدلے اس سے دنیا کی طلب تھی صاحب، سو وہ سیدھا ہی تجارت پہ اتر آیا ہے، تو ہے مہمان میرے شہر کے تیور تو سمجھ، تو ہے مہمان میرے شہر کے تیور تو سمجھ، کس لیے میری حمایت پہ اتر آیا ہے، تو ہے مہمان میرے شہر کے تیور تو سمجھ، کس لیے میری حمایت پہ اتر آیا ہے، دل ہے ضدی سا وہ بچہ جو محبت کے لیے ایک دو بار رقابت پہ اتر آیا ہے، دل ہے ضدی سا وہ بچہ جو محبت کے لیے ایک دو بار رقابت پہ اتر آیا ہے، ہم جسے اپنا بہت اپنا سمجھ بیٹھے تھے، ہم جسے اپنا بہت اپنا سمجھ بیٹھے تھے، وہ بھی اس بار سیاست پہ اتر آیا ہے، ہم جسے اپنا بہت اپنا سمجھ بیٹھے تھے، وہ بھی اس بار سیاست پہ اتر آیا ہے، دل سادہ جو بغاوت پہ اتر آیا ہے، دل سادہ جو بغاوت پہ اتر آیا ہے، شہر کا شہر نصیحت پہ اتر آیا ہے۔ یہ آپ کی شاعری آج کے دور پہ ہے لگتا ہے نا، یہ جو لمبی سانس لے رہے ہیں وہ اس میں اتر آئے آپ کی شاعری، حالات کافی متاثر شاعری جو ہے وہ جو محسوس کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ کئی سطحوں پر شاعر مکالمہ کرتا ہے، ایک مکالمہ اس کا جو ہے اپنے آپ سے بھی چل رہا ہوتا ہے، ایک مکالمہ اس کی اپنی جو رفقا ہوتے ہیں اس سے جن سے محبتیں ہوتی ہیں، جن سے زندگی جن کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، سارے تجربے میں تلخ و شیریں تجربات اس کو ہوتے ہیں حاصل، وہ ان کو بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے عہد جس میں وہ سانس لیتا ہے زندگی گزارتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ آنکھ بند کر کے زندگی تو نہیں گزار سکتا، تو اس عہد کے جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں جس میں کچھ سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، اور اکنامکس بھی ہے، اس میں سارے ایلیمنٹس ہیں عہد کے، زندہ عہد کے، جو ذہن اور دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بدل بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ تیزی سے بدل بھی رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا بھی ایک سطح پہ بدل رہی ہوتی ہے، تو میرے خیال شاعر یا لکھنے والا تخلیق کار چاہے وہ براہ راست ان سب چیزوں سے جڑا ہو یا شعوری سطح پہ یا لاشعوری سطح پر یا کہیں بین السطور جڑا ہو، لیکن وہ بہرحال کہیں نہ کہیں جڑا وہ ضرور ہوتا ہے، اور لکھنے کا آپ خود ظاہر بہت اچھی شاعرہ ہیں، سجیر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، آپ کو ادب سے بہت سنجیدہ آپ کا رویہ ہے، آپ مبتلا رہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں مستقل، آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے کا عمل بڑا پراسرار ہوتا ہے، اس میں آپ اس کی جزیات کو الگ الگ نہیں کر سکتے کہ کہاں سے ایلیمنٹس آئے جس میں کہ آپ کے شعری تجربے کا وہ حصہ ہوئے، شعور کا حصہ بھی ہوتا ہے، شعور لاشعور کا بھی حصہ، بیت الشعور کا بھی، مطلب پورا بہت سی باتیں آپ قبل از وقت لکھ دیتے ہیں، بہت سی باتیں وقت آنے پر لکھ نہیں پاتے ہیں، پھر بعض بات باتیں آ کے لکھتے ہیں، بعض بات حیرانی چل رہی ہوتی ہے، بعض بار کریٹو بریک لگ جاتا ہے آپ کا، اس وقت نہیں لکھ پاتے ہیں، بعض بار وقت پہ آ جاتے ہیں، بعض بات آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریپیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، پھر آپ خود وقفہ کر لیتے ہیں، کچھ تازہ پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، بعض بار آپ لکھنے کا مزہ آتا ہے، بعض بار پھر آپ غزل لکھتے ہیں، بعض بار نظم لکھتے ہیں، بعض بار طویل کوئی نظم لکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض بار غزل کے ساتھ پھر آپ کو 2 غزلہ بھی لکھتے ہیں، بعض بار غزل میں مطلع ہوتا ہے، مطلع کے بعد شعر نہیں ہوتا، 3 شعر ہوتے ہیں اس کے بعد شعر نہیں ہوتے، تو یہ بڑے موسم ہوتے ہیں تخلیقی، اور اس میں جو ہے وہ باہر کے موسم بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مطلب بارش جو ہے مجھے بڑا فیسنیٹ کرتی ہے، میں اس میں بہت زیادہ پھر ایک تخلیقی موڈ بنتا ہے بارش میں، یا جیسے سردیاں ہیں، اگر سردیاں بہت زیادہ ہوں تو ذرا سا ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر ہلکی سردی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس میں ذرا سا کریٹیوٹی کا ماحول زیادہ ہے، یا زیادہ پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے یا کہنے میں مزہ آ رہا ہے، تو بہت سارے موسم بھی ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے آپ کا اثر انداز ڈالتے ہیں، کچھ آپ کے اندر کے موسم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے بڑا پراسرار ہے۔ یہ تو صحیح ہے، اور یہ آپ کی تو کافی شاعری کی کتابیں ہیں، اور اتفاق ہے کہ میں نے بہت
کم ایک دو پڑھی ہیں، لیکن آپ کو سنا ہے، آپ کا بہت مجھے اچھی لگتی ہے آپ کی شاعری. تو اور نظمیں لکھی ہیں؟ نظمیں میں نے لکھی ہیں، اور نظمیں میری پہلی کتاب سے ہی ہیں، اس لیے کہ مجھے ایک وقت یہ لگتا تھا کہ جیسے غزلیں کہتے کہتے پھر ایک ایسے بعض مکالمے ہوتے ہیں جو کہ آپ غزل، چونکہ بہرحال غزل کی غزل مسلسل ایک فارم تو ہے، اس کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ اگر بھی مثلا ردیف ہے، بہت سی ایسی ردیفیں میں نے لکھی بہت ابتدا میں، بہت زیادہ لکھی، بعد میں بھی لکھی ہیں، جس میں پورے ایک کیفیت یا موڈ آ گیا ہے. جیسے پہلی پہلی بارش میں ایک میری ایک شعر ہے، اس کا سنا دیتا ہوں دیجیے کہ رقص کیا کبھی شور مچایا پہلی پہلی بارش میں، رقص کیا کبھی شور مچایا پہلی پہلی بارش میں تھا میرا پاگل پن تھا پہلی پہلی بارش میں، میں تھا میرا پاگل پن تھا پہلی پہلی بارش میں، پہم دستک پر بوندوں کی آخر اس نے دھیان دیا، پہم دستک پر بوندوں کی آخر اس نے دھیان دیا، کھل گیا دھیرے دھیرے دریچہ پہلی پہلی بارش میں، کھل گیا دھیرے دھیرے دریچہ پہلی پہلی بارش میں، ایک اکیلا میں ہی گھر میں خوف زدہ سا بیٹھا تھا، ایک اکیلا میں ہی گھر میں خوف زدہ سا بیٹھا تھا، ورنہ شہر تو بھیگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں، ورنہ شہر تو بھیگ رہا تھا، ایک اکیلا میں ہی گھر میں خوف زدہ سا بیٹھا تھا، ورنہ شہر تو بھیگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں، اور آنے والے سبز دنوں کی سب شادابی اس سے ہے، آنے والے سبز دنوں کی آنے والے سبز دنوں کی سب شادابی اس سے ہے، آنکھوں نے جو منظر دیکھا پہلی پہلی بارش میں، آنکھوں نے جو منظر دیکھا پہلی پہلی بارش میں، شام پڑے سو جانے والا دیپ بجھا کر یادوں کے رات گئے تک جاگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں، رات گئے تک جاگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں. تو اب یہ جو پہلی پہلی بارش ہے، اس میں اس طرح کی میں نے بہت ساری ردیفیں بہت ابتدا میں نے لکھی، تو ان سے ایک غزل مسلسل کا موڈ تو بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ کہیں کوئی بات ایسی بھی ہے جو کہیں ایک براہ راست مکالمہ چاہتی ہے. اس صورت میں پھر میں نے نظمیں لکھی، ظاہر ہے وہ پہلی کتاب میں بھی 18-19 کے قریب ہے، پھر ہر کتاب میں 20-25 نظمیں بھی ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ہیں. میں نظم بھی سناتا ہوں آپ کو، تھوڑا بہت زیادہ کہیں سیاسیات پر بھی ہے معاملات، کہیں جو ہے سماجیات پر بھی ہیں معاملات، اور کہیں بہت ہی ہلکی پھلکی سی تاثراتی نظمیں بھی ہیں. میں آپ کو 2 تاثراتی نظمیں سناتا ہوں مختصر سی، بہت ہے. کہ گلیوں گلیوں خاک اڑانے والے مسافر کو ہے خبر، گلیوں گلیوں خاک اڑانے والے مسافر کو ہے خبر، کھوئے ہوئوں کو پانے میں، زخم کو پھول بنانے میں، پہلا دیپ جلانے میں دیر سویر تو ہوتی ہے. گلیوں گلیوں خاک اڑانے والے مسافر کو ہے خبر، کھوئے ہوئوں کو پانے میں، پہلا دیپ جلانے میں، زخم کو پھول بنانے میں، پہلا دیپ جلانے میں، کھوئے ہوئوں کو گلیوں گلیوں خاک اڑانے والے مسافر کو ہے خبر، کھوئے ہوئوں کو پانے میں، زخم کو پھول بنانے میں، پہلا دیپ جلانے میں دیر سویر تو ہوتی ہے. تو اس طرح کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے آنکھیں. تمہاری آنکھوں کے سرخ ڈورے وہ بات کہنے کے منتظر ہیں جو تم نے اب تک کہی نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کے سرخ ڈورے وہ بات کہنے کے منتظر ہیں جو تم نے اب تک کہی نہیں ہے، مگر تمہیں کچھ خبر نہیں ہے تمہارا چہرہ ایک آئینہ ہے، اگر تمہیں کچھ خبر نہیں ہے تمہارا چہرہ ایک آئینہ ہے،
کہ جس پہ لکھی شکست دل کی عبارتوں نے، کہ جس پہ لکھی شکست دل کی عبارتوں نے بہت سی باتوں کو بن کہے گی ہماری آنکھوں سے کہہ دیا ہے. کیا کہنا، بہت اچھا، بہت اچھا. اچھا اب ایک آپ مجھے غزل سنائیں، پھر میں آپ سے اجازت لوں گی، اس کے بعد پھر اور آپ کی غزلیں ریکارڈ کروں. ضرور. میں آپ کی یہ غزل جو ہے اس کی میں شعر سناتا ہوں آپ کو کہ اس عشق کے فسوں سے نکلتا نہیں کوئی، اس عشق کے فسوں سے نکلتا نہیں کوئی، لیکن ہمارے ساتھ بھی چلتا نہیں کوئی، لیکن ہمارے ساتھ بھی چلتا نہیں کوئی. اس عشق کے فسوں سے نکلتا نہیں کوئی، لیکن ہمارے ساتھ بھی چلتا نہیں کوئی. کیا کم ہے بچ گئے ہو سلامت بھی ہو میاں، کیا کم ہے بچ گئے ہو سلامت بھی ہو میاں، اس بھیڑ میں تو گر کے سنبھلتا نہیں کوئی، اس بھیڑ میں تو گر کے سنبھلتا نہیں کوئی. کچھ اتنے انتشار میں کٹتے ہیں روز و شب، کچھ اتنے انتشار میں کٹتے ہیں روز و شب، ایک دوسرے کے ساتھ بہلتا نہیں کوئی. کچھ اتنے انتشار میں کٹتے ہیں روز و شب، ایک دوسرے کے ساتھ بہلتا نہیں کوئی. کچھ ایسی بے حسی میں گرفتار ہیں یہ لوگ، کچھ ایسی بے حسی میں گرفتار ہیں یہ لوگ، اندر کی آگ سے بھی پگھلتا نہیں کوئی. کچھ ایسی بے حسی میں گرفتار ہیں یہ لوگ، اندر کی آگ سے بھی پگھلتا نہیں کوئی. اس عشق کے فسوں سے نکلتا نہیں کوئی، لیکن ہمارے ساتھ بھی چلتا نہیں کوئی. واہ واہ واہ. جناب خالد معین صاحب سے آپ ان کا بہت اچھا کلام سن رہے تھے. آپ کراچی کے منظر نامے کا ایک بہت اہم اور معتبر نام ہے، اور ان کی اور بھی ہم غزلیں آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس وقت ہم آپ سے اجازت. اللہ.